السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ 5 منٹ کے درس قرآن میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 کی تفسیر چل رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اس آیت کے تحت میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بتلایا تھا۔ سلسلہ چل رہا تھا، گزشتہ 2 وعظ چلے، آج تیسری وعظ ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال، مویشی، زر، زمین، شہرت، عزت، بہت کچھ تھی، لیکن نظر بد کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اولاد بھی تھی، 14 بچے تھے، سب ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہا سوائے گھر والی کی۔ بیچاری گھر والی، اللہ درجات بلند کرے، ان کی اہلیہ کو بہت ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ مال و متاع ختم ہو گیا، بلکہ ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ شہر والوں نے، گاؤں والوں نے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ متعدی مرض تھا، جیسا کورونا مرض گزرا ویسا ہی متعدی پھیلنے والا مرض تھا۔ جلدی بیماری کوئی ہو گئی تھی، غالباً کوڑ کی بیماری تھی یا چیچک کی تھی، کچھ تھی بہرحال۔ اس طرح کے چیچک کے بھی الفاظ ہے حدیث میں، کوڑ کے بھی الفاظ ہے، دونوں میں سے کوئی بیماری تھی۔ ایسی جلدی بیماری تھی کہ جلد جھڑ رہی تھی، ہڈیاں نظر آ رہے تھے، بلکہ کیڑے پڑ گئے تھے، جسم کے اندر سے کیڑے ابل رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی اپنے رب سے اس بیماری سے نجات کے لیے دعا نہیں کی۔ 16 سال ہو گئے، بیوی بولتی رہی ہے جی دعا کرو، آپ نبی خدا ہے، رسول اللہ کے نبی ہے، آپ دعا کریے، آپ کی دعاؤں میں بہت شفا ہے، آپ دعا کریے اللہ سے، اللہ آپ کو اس سے نجات دے گا۔ تو وہ یہی کہتے کہ 70 سال اللہ نے مجھے خوشحالی دی، اب کچھ سال اگر بدحالی دی تو میں اس کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جذبہ سب کے اندر ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے مصیبت کو بھی، تو مصیبت راحت دکھتی ہے۔ ہاں، اللہ کا دیا۔ محمود غزنوی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ محمود غزنوی کا ایک قریب غلام تھا، ان کا نام تھا ایاس۔ بہت چالاک، بہت ذہین تھے ایاس، تو درباریوں کو ان کے اوپر حسد ہوتا تھا، ایاس کے اوپر۔ تو ایک مرتبہ محمود غزنوی سے شکایت کی کہ آپ کا پورا فوکس ان پہ رہتا، آپ ان کو چاہتے۔ کئی مرتبہ شکایتیں کرنے لگے، تو ایک موقع کی مناسبت سے ایک مرتبہ سب کو دربار میں بلایا، ضیافت کی، سب کو مہمان بنایا، سب کے ہاتھ میں ککڑی دے دی، کڑوی ککڑی، اور یوں کہا کہ سب اس کو تناول کریے، سب تناول کریے۔ چنانچہ سب لوگوں نے کھانا شروع کیا، تو وہ کڑوی تھی تو سب نے تھوک دیا، کسی نے نہیں کھایا، سب نے تھوک دیا۔ اور یہ ہے کہ ایاس ہے کہ بس کھا رہے ہیں، تو سب بول رہے ہیں کہ تحولا ہے، دیکھو ان کو جو ہے سو بادشاہ بڑا عقل مند سمجھتے تھے، کڑوی رکھ کے بھی کھا رہا، دیکھو کیسا کھا رہا۔ تو محمود غزنوی صاحب نے ایاس سے پوچھا کہ آپ کیسے، تم لوگ کیوں نہیں کھائے؟ سب سے پوچھا، سب نے کہا کہ بھی کڑوی ہے۔ ایاس سے پوچھا، ایاس کیا تمہاری ککڑی میٹھی ہے؟ تو اس نے کہا، ایاس نے کہا کہ نہیں صاحب میری بھی کڑوی ہے، لیکن میں یہ سوچا کہ ہمیشہ آپ کی نعمتیں اچھی کھاتا رہا میں، کبھی ایک آدھ بار اگر کوئی کڑوی نعمت آ گئی تو آپ کی دی ہوئی ہے رہی تو کیا ہونے والا ہے، اچھی نعمتیں تو ہمیشہ ملتی رہی، ایک آدھ اگر ایسی آ گئی تو کیا ہونے والا ہے، آپ کی محبت میں اس کو کھا رہا ہوں۔ تو غزنوی نے درباریوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہے خصوصیت وفاداری کی ایاس کے اندر، جس کی وجہ سے میں ایاس کو چاہتا ہوں۔ تو بہرحال ایسا ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی وہی جملہ تھا، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں 70 سال سے ان کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتا رہا ہوں، اب اگر اللہ کی طرف سے کچھ بیماری آ گئی، کچھ پریشانی آ گئی، تو میں اس کو کیسے دفاع کرنے کی دعا کروں؟ بس یہ اللہ کا تحفہ ہے سمجھ کر کے میں صبر کر لوں گا۔ 16 سال گزرنے کے بعد ایک بھائی نے تانا دیا کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو یہ بیماری تمہارے کو نہیں آتی، تم اللہ کے محبوب نہیں ہے، تم دھوکے باز ہے، اس طرح کچھ کہتے۔ انہوں نے یہ دعا کی، ربہ وایوب اذ نادى ربہ،
اے میرے رب انی مسنی الضر، مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، وانت ارحم، لوگوں کے تانا دینے پر انہوں نے اللہ سے اس مصیبت سے، اس بیماری سے نجات کی دعا کی۔ مزید میں انشاءاللہ کل بولتا ہوں، کل کی بھی سنیے بس۔ السلام علیکم، الیاس قاسمی، ٹیلرنگ سینٹر سے بودھا۔